بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قائد ملت اسلامیہ امام امت محمدیہ عاشق رسول قطب الوقت سیدی مولائی حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی قادری دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم مخدوم العلماء حضرت صاحبزادہ علامہ ابن علامہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ، محترم جناب جنرل کے احمد خان مرکزی نائب صدر جمعیت علماء پاکستان، علاقہ بھر کے علماء اہل سنت، محترم سامعین، آج ہم خوش قسمت ہیں کہ محترم المقام فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد زوار بہادر صاحب کی سربراہی اور نگرانی میں اس عظیم تعلیمی ادارے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسجد، مدرسہ، ادارہ، یونیورسٹی، کالج ہمارے نزدیک وہی قابل احترام ہے جس کی در و دیوار اس بات کی گواہی دے کہ اس ادارے کی روح اور جان صرف نبی پاک کا نام ہے، حضور کا عشق ہے۔ عارف جامی نے فرمایا خوشا مسجد و مکتب و خان کا ہے، خوشا مسجد و مکتب و خان کا ہے کہ درو بود کی لقال محمد۔ مسجد وہی مسجد ہے، مدرسہ وہی مدرسہ ہے، ادارہ وہی ادارہ ہے جس میں سرکار کا ذکر خیر ہوتا ہو۔ ہمارا مسجد کا، مدرسے کا اس کے سوا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم اسی کو مسجد کہتے ہیں جس میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کا یہ مرکز بن رہا ہے۔ صفہ اسلام کی یونیورسٹی یہ ذکر حبیب خدا کا مرکز تعمیر ہو رہا ہے۔ اس کی تعمیر میں جو بھی جیسا بھی حصہ لے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہت اجر پائے گا۔ آج عالم کفر کی سازشیں کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر علم کے نام سے، نالج کے نام سے پوری دنیا میں ایک فتنہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ صفہ یونیورسٹی اور ایسے ادارے دور حاضر کے کفر کے مقابلے کے لیے ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اس کا نام میں صفہ ہے۔ صفہ اسلام کی وہ یونیورسٹی ہے، یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی، سرکار کے نظام کی پہلی یونیورسٹی
جس کے سربراہ اور پرنسپل خود ساری کائنات کی آقا و مولا تھے. اسی نام مبارک سے ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا ہے، اور یہ اصل میں ہم ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنانے کا کارخانہ بنا رہے ہیں. یہاں سے کوئی ایسا پھسپھسا بیکار لا یعنی بیمار، فکری بیمار، نظری بیمار کوئی مولوی نہیں نکلے گا جس کا کوئی فیصلہ نہ ہو. یہاں سے جو عالم نکلے گا خالد ابن ولید کا پیغام بن کر نکلے گا. آپ کے اس نعرے کے قربان اتنا زور سے آپ نے نعرہ لگایا کہ در و دیوار ہل گئے، واشنگٹن ہل گیا. آپ کے نعرے کے قربان جائیں. ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی، جمعیت علماء پاکستان قاری محمد زوار بہادر صاحب. حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عالم دین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مسجد کی صفوں کو اپنے سجدوں سے گھسا دے. عالم دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سجادے کو اپنے بوجھ سے ہلکا کرتا رہے. عالم دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث بھی پڑھاتا ہو، میدان جہاد کا مجاہد بھی ہو. اس ادارے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ حدیث پڑھانے والے محدثین بھی پیدا ہوں، تفسیر پڑھانے والے مفسرین بھی پیدا ہوں، اور جہاد میں قیادت کرنے والے جرنیل بھی پیدا ہوں. ہمارا دینی ادارہ انشاءاللہ جدید بنیادوں پر، جدید خطوط پر اس کو استوار کیا جائے گا انشاءاللہ. قائد کی قیادت میں، قائد محترم کی قیادت میں ہم انشاءاللہ اس ادارے کو پاکستان میں ایک مثالی ادارہ بنائیں گے. اس وقت ضرورت ہے کہ دینی اداروں میں مجاہد پیدا ہوں. ہمارا افغانستان اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سامراج کی زد میں ہے، دنیا کے سب سے بڑے استعمار کی زد میں ہے. ہمارا افغانستان اس وقت پکار رہا ہے کہ محمد بن قاسم آئے، محمود غزنوی آئے. انشاءاللہ اللہ کریم ان کو توفیق دے گا کہ وہ مجاہدین جو اس وقت ظلم کے سب سے بڑے ڈاکو کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، انشاءاللہ رسول اللہ کا پرچم تھام کر جہاد کی قوت سے ساری کائنات کو مسخر کرنے میں انشاءاللہ پھر افغانستان کی آواز ساری کائنات کی رہنمائی کرے گی. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس ادارے سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج جتنے بھی حضرات، جتنے بھی لوگ اس ادارے کی تعمیر میں، تشکیل میں انشاءاللہ حصہ لیں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہوگا. ہم نے اس ادارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے، سرکار کی امت میں مجاہدین کی تخلیق کے لیے اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تکمیل کے تمام مراحل تک اور اس کے بعد تک اس کی نگرانی بھی کریں، اس کے ساتھ تعاون بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس ادارے کو
عظیم المرتبت تعلیمی مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃً و سلاماً علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔